الرحیم 27ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ 27ویں تراویح کا جو خلاصہ کل پیش کیا گیا تھا، اس میں سورہ بروج تک کی باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کائنات کے سیاروں کا نظام گواہ ہے کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم رہ سکے۔ خود انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا گیا، پس جو اللہ اسے وجود میں لا سکتا ہے وہ یقیناً اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تاکہ ان کے ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اعمال کی سزا بھگتنے سے کوئی اسے نہ بچا سکے گا۔ خاتمہ پر بتایا کہ کفار سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چالوں سے قرآن والوں کو زک دے دیں گے، مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ بھی تدبیر میں لگا ہوا ہے۔ اس صورت میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ جس نے انہیں ایک بوند سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ دوبارہ اسے وجود میں لا سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے، تاکہ ان کے تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جس پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا، تاکہ ان کے تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جس پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ ہمیں نا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نہ جانے ایسے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ان گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جس طرح سے آپ نے اس دنیا میں ستاری فرمائی ہے، ایسے ہی اس آخرت میں بھی غفاری فرمانا، یعنی معاف کر دینا، ورنہ پھر جب وہاں کھول کر رکھ دیے جائیں گے وہ راز، تو پھر تباہی اور بربادی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ جیسے اللہ نے اب یہاں ستاری فرمائی ہے تو ہم بڑے عزت والے بنے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ابھی اگر یہ راز یہیں کھول دیا جائے تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کی مخلوق دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گی۔ ایسے گھناؤنے کرتوت ہم کر کے اپنی زندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں سب کھول دیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ ہمارے رونے اور گڑ گڑانے سے توبہ اور معافی تلافی کرنے کے بعد اللہ اس پر پردہ ڈال دے یا اسے معاف کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اس بات کی معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ جیسے آپ نے دنیا میں ستاری فرمائی ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی اسے معاف کر دینا، اس پر پردہ ڈال دینا، اور ان رازوں کو لوگوں کے سامنے کھولنا نہیں۔ جی اور ایک حدیث بھی ہے اس متعلق کہ جیسے نا عموماً ہماری عادت یہ ہوتی ہے جب ہم کسی کے عیب کو دیکھتے ہیں تو اسے اچھالنا شروع کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، یعنی دوسری کی برائیوں کو چھپائے گا، اس کو اوروں کے سامنے بیان نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برائیوں پر پردہ ڈالے رکھے گا۔ تو اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی کے عیب کو ہم ظاہر نہ کریں۔ خاتمہ پر بتایا کہ کفار سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چالوں سے قرآن والوں کو زک دے دیں گے، مگر انہیں خبر نہیں کہ اللہ بھی تدبیر میں لگا ہوا ہے، اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ سورہ اعلیٰ میں ہے کہ اللہ کے ہر کام میں ایک ترتیب اور تدریج ہے جو تمام تر اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ جس طرح زمین کی نباتات آہستہ آہستہ گنجان و سرسبز ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی یہ نعمت قرآن بھی آپ پر درجہ بدرجہ نازل ہوگی، یاد کرائی جائے گی، اور آپ اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بھولیں گے۔ اسی طرح پیش آنے والی مشکلات کے اندر سے بھی وہی آہستہ آہستہ راستہ نکالے گا۔ دیکھیے قرآن کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ آپ کو یاد کرا دی جائے گی اور آپ اسے ایک لفظ بھی نہیں بھولیں گے۔ اس سے پہلے سورہ قیامہ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ ہم نے
اس کلام کو آپ پر اتارا ہے اور ہم اس کو آپ کو یاد کرا دیں گے اور اس کے معنی مطالب کو بھی سمجھا دیں گے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بیان کی ہے، بلکہ کس نے سمجھایا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ تو معنی جو حرف بحرف جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا وہ بیان ہی موجود ہے، اور جو کچھ تفاسیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وجود میں آئی ہے وہ بھی گویا اللہ کی طرف سے، اپنی مرضی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کہا ہے۔ بتایا کہ تبلیغ کا طریقہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کو تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ لوگوں کو ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کے انجام کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت باقی ہے، جن کی نعمتیں دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور برتر ہیں۔ ایک بہت دیکھنے میں تو ایسے ایک معمولی سے الفاظ لگ رہے ہیں، لیکن یہ بہت سخت بات کہی جا رہی ہے۔ سخت بات اس لیے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ نصیحت سنتے ہیں قبول کرتے ہیں انہیں نصیحت کی جائے، اور باقی جو لوگ روگردانی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ ان لوگوں کو بس صرف دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، اور جبکہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، انجام کے اعتبار سے وہ بہتر ہے۔ اور یوں سمجھ لیں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آخر یہ اگر بات نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے، نہ مانیں، آنا تو ہے نا ہمارے پاس ہی لوٹ کر، پھر دیکھ لیں گے ہم انہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ مسکا لگانا یا جو ہے قرآن کے متعلق بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ان کے سامنے گڑ گڑائیں کہ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لے لو، اسے سن لو، اسے مان لو۔ نہیں، یہ ایسا ویسا کلام نہیں ہے کہ اتنا گڑ گڑایا جائے جا کے کسی کے سامنے۔ سورہ غاشیہ میں ہے، تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی۔ اس وقت انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں جائے گا اور دوسرا بلند جنت میں۔ یہ منکرین اپنی آنکھوں کے سامنے کی چیزوں پر بھی غور نہیں کرتے۔ یہ اونٹ جن کے بغیر صحرا میں ان کی زندگی ممکن نہیں، یہ آسمان، پہاڑ اور زمین کیا کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے؟ اور جو اللہ انہیں بنانے پر قادر ہے وہ قیامت لانے، انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے اور جزا و سزا دینے پر کیوں قادر نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی منوا کر چھوڑیں۔ آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، سو آپ نصیحت کیے جائیے، آخر انہیں آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ اب یہ معمولی الفاظ ہیں۔ ہم جب اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، ایک بار کرتے ہیں، 2 بار کرتے ہیں، 4 بار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بچہ مان کر نہیں دیتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں بیٹا جاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی معلوم ہو جائے گا، جو کر رہے ہو نہیں مان رہے ہو، ابھی اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ تو بس ایسی ہی بات کہی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، نہیں مانتے ہیں نہ مانیں، لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہم دیکھیں گے۔ سورہ غاشیہ میں ہے، تمہیں اس کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی، اس وقت انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں جائے گا اور دوسرا بلند جنت میں۔ یہ منکرین اپنی آنکھوں کے سامنے کی چیزوں پر بھی غور نہیں کرتے کہ یہ اونٹ جن کے بغیر صحرا میں ان کی زندگی ممکن نہیں، یہ آسمان، پہاڑ اور زمین میں کیا یہ آسمان، زمین، پہاڑ کیا کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے؟ اور جو اللہ انہیں بنانے پر قادر ہے وہ قیامت لانے، انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے اور جزا و سزا دینے پر کیوں قادر نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی منوا کر چھوڑیں۔ آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، سو آپ نصیحت کیے جائیے،
آخر کار انہیں آنا تو ہمارے ہی پاس ہے، اس وقت ہم ان سے پورا حساب لیں گے۔ سورہ فجر میں ہے، صبح سے رات تک کا سارا نظام گواہ ہے کہ اللہ کا کوئی کام بے مقصد اور مصلحت سے خالی نہیں، تو پھر انسان کی پیدائش بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کوئی ایک چھوٹا سا کام بے مقصد نہیں کرتے ہیں۔ یہ مسجد میں یہ لائٹ، پنکھا اور یہ گھڑیاں اور یہ پردے اور یہ کھڑکیاں، یہ سلائڈنگ، جو کچھ لگا ہوا ہے سب مقصد کے تحت لگا ہوا ہے، سب کا ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات اور ایک ایسے انسان کو وجود میں لا دینا کہ جس کی اگر قیمت ابھی لگائی جائے، ایک جو انسان کے اعضاء ہیں اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو میرے خیال سے ابھی وہ ڈاکٹر لوگ اس بات کا اندازہ لگا کر کچھ دے سکتے ہیں۔ اب ایک آنکھ 6 بلین ڈالر، اگر یہ انسان کا جو تخمینہ ہے 6 بلین ڈالر، تو یہ 6 بلین ڈالر کی جو اس لاگت کا جو ایک انسان بنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، بے مقصد کھڑا کیا ہے، ایسے ہی 100 روپے کا 200 روپے کا پردہ جو ہے بغیر بے مقصد کوئی نہیں لگاتا لاگت۔ اتنا قیمتی انسان اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات بنا کر احسان نہیں جتایا، لیکن جب انسان کی بات آئی تو کیا کہا؟ احسان تو وہاں پہ بھی نہیں جتایا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ میرا ایک بہترین شاہکار ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو یہ انسان کو ایسے بے مقصد پیدا کر دیا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سورہ فجر میں ہے، صبح سے رات تک کا سارا نظام گواہ ہے کہ اللہ کا کوئی کام بے مقصد اور مصلحت سے خالی نہیں، تو پھر انسان کی پیدائش بے مقصد کیسے؟ انسانی تاریخ میں عاد و سمود اور فرعون جو انجینئرنگ کے کمالات اور فوجوں کے مالک تھے، جب انہوں نے سرکشی کی اور حد سے زیادہ فساد پھیلایا تو اللہ نے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب سرکشوں کی گھات لگائے ہوئے ہے، یہاں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، جو نہ خود یتیموں اور بے کسوں کا خیال کرتا ہے اور نہ دوسروں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے یعنی فلاحی نظام کو قائم کرنے پر اکساتا ہے، وہ ایک عذاب کا شکار ہو گیا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا خدا اسے آزماتا ہے، اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا ہے، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ ہرگز نہیں، واقعہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے پر اکساتے نہیں، وراثت کا مال اکیلے کھا جاتے ہو، پیسے کی محبت میں گرفتار ہو، جب زمین کو یہ سب ہماری کمیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو اس سے پہلے بات آئی وہ پریشانی اس وجہ سے لائی گئی کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں اس کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یتیموں پر خرچ نہیں کرتے، بیواؤں پر خرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پھر آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے، دی ہوئی روزی بھی واپس لے لی جاتی ہے۔ تو پھر وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کیا۔ زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، جہنم سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گا مگر اب سمجھنا کس کام کا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ نیک کام کر لیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ ابھی جو صورت پڑھی گئی نماز کے اندر اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، کہ اس کو پکڑو جکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جا کر، مطلب وہاں زنجیروں سے باندھنے کی بات بھی کہی گئی ہے، پکڑو اور جکڑو، پکڑو اور اس کو جکڑ دو زنجیروں سے، اور اس کے بعد منہ کے بل گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔
اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ اور جو فرما برداروں میں شامل رہا اس سے کہا جائے گا اے اطمینان پانے والی روح، چل اپنے رب کی طرف، اب تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورہ بلد میں ہے اللہ نے مکہ کی زمین کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے بنایا۔ دیکھیے یہ بات پہلے بھی میں دہرا چکا ہوں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے سورہ ابراہیم میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑا لے جا کر، جہاں اس وقت ایک سبزہ نہیں اگتا تھا، آج تو پورا شہر بسا ہوا ہے، ایسے بے آب و گیا وادی میں بیوی اور بچے کو تنہا چھوڑنا اول تو ایک جو بشری تقاضا ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا ایک ایسی جگہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر آنا جہاں اس کے لیے ساری چیزیں کھانے پینے رہنے سہنے کی مہیا ہوں، اس کے بعد بھی چھوڑ کر آنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، چھوڑ کر آ رہے ہیں اور اس وقت دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ دعا کیوں نہ کریں؟ کیونکہ وہاں ظاہری اسباب کے طور پر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سب سے پہلی دعا تو امن کی، پھر اس کے بعد بتوں سے، یعنی اللہ تبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری ذریت کو، میرے بچوں کو ان بتوں کی پرستش سے بچانا۔ شرک سے بچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یعنی ان کے ایمان کے لیے بھی دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ پھر اس کے بعد ان کے رزق کے لیے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ دیکھیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب تک انسان راہ راست پر ہوتا ہے تب تک وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ راہ راست سے ہٹتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں تب سے لے کر آج تک وہاں پر ویسے ہی اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے کچھ خاص بندوں کی باتوں کو رد نہیں کرتا ہے، اگرچہ وہاں کے مکین، وہاں کے رہنے والے پھر اس راہ پر چلنے والے نہ ہوں، تب بھی اس دعا کی برکت سے جو ہے ان کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ تو بس یہی کچھ آج وہاں پر ہو رہا ہے، سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے طرح طرح کی نعمتیں وہاں آج بھی ویسے ہی مہیا ہیں جیسے کہ پہلے تھیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں دن بدن اضافہ ہی کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ سورہ بلد میں ہے اللہ نے فرمایا کہ مکہ کی زمین کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے بنایا۔ اسی نے آنکھیں، زبان اور ہونٹ دیے، بھلائی برائی کی تمیز دی۔ اللہ کے احسان کا تقاضا تھا کہ اس کے شکر گزار اور اس کے بندوں کے ہمدرد اور مددگار بنتے، مگر یہ ناشکرے اور مال و نفس کے پجاری بن کر دوزخ کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور جو ایمان لانے والے ایک دوسرے پر صبر اور ہمدردی کی نصیحت کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، وہی برکت کے مستحق ہیں۔ سورہ شمس میں ہے جس طرح سورج اور چاند دن اور رات ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور اللہ نے انسان کو دونوں میں تمیز کی سمجھ دی ہے، مگر وہ اپنے نفس کو برے رجحانات سے پاک کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ اگر اچھائی کے جذبہ کو دبا کر برائی کو ابھرنے دے گا تو نامراد ہوگا، جیسے قوم سمود ہوئی۔ سورہ لیل میں ہے جو آدمی اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرے، خدا ترسی اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان، اور جو تغافل کرے یعنی غفلت برتے، اللہ کی رضا اور ناراضگی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلائے، اس کے لیے بری راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ آخرت میں ایسے انسان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والوں سے وہ راضی ہوگا۔ سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرہ، یہ دونوں صورتیں مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ روایات میں ہے کہ کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ بند رہا، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا۔ اس پر آپ کو تسلی دی گئی کہ وحی کا سلسلہ کسی ناراضگی کی بنا پر بند نہیں ہوا،
بلکہ یہ وقفہ مزید وحی کے برداشت کرنے کے لیے دیا گیا، جیسے دن کے بعد رات کا سلسلہ تازہ دم ہونے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر ہمیشہ دن ہی رہے تو انسان مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور پھر جو ہے اس کے لیے اپنی زندگی آگے بڑھانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجبور کر دیا گویا ہم سب کو سونے کے لیے رات میں۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے انسان کے جسم میں ایسے ہی جیسے ایک نکاہت، کمزوری سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اب بس بستر ہی ملے اور کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بات کہی جا رہی ہے کہ سورہ اصل میں ہوا یوں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو ہے تھوڑے دن کے لیے رک گیا۔ تو وہ جو وحی کا سلسلہ رک گیا اس کی وجہ سے نا مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے بھی دینے لگے، اور جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت متفکر ہوئے کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ تو وجہ یہ بتلائی گئی کہ یہ وحی کا سلسلہ اس لیے بند کیا گیا تاکہ ابھی آپ کو عادت نہیں ہے۔ اگر مسلسل یہ وحی کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو یہ آپ کے جسم پر بار پڑے گا، آپ اسے برداشت نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے یہ وقفہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عادت لگ گئی وحی کی، تو پھر سورہ انعام پوری ایک ساتھ نازل ہوئی، اتنی بڑی سورت۔ چونکہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو بہت زیادہ دباؤ رہتا تھا، اتنا دباؤ رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ایسے زانوں پر سر لگ کر لیٹے ہوئے تھے، تو وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی میری یہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار رہتے تھے، اور وحی کا سلسلہ جب شروع ہوتا تھا تو وہ اونٹنی بار سنبھال نہیں پاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ تو مسلسل ابھی عادت بھی نہیں ہے، اور مسلسل جو ہے اگر یہ جاری رہتا تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی مشکل تھا۔ جیسے ایک نوجوان اگر ابھی جم میں جائے اور 100 ڈنڈ ایک ساتھ مار ڈالے پہلے ہی دن، دوسرے دن چل نہیں پائے گا، وہ دوسرے دن چل نہیں پائے گا۔ ٹرینر کیا کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی عادت لگاتا ہے، 5 بار 10 بار 5 بار 15 بار 20 بار 25 بار، اس طرح سے جو ہے وہ دھیرے دھیرے آگے لے کر بڑھتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دیا صرف سمجھنے کے لیے۔ تو اصل میں ابھی برداشت کی عادت نہیں تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس لیے یہ توقف ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ پریشان ہوئے تو جو وحی نازل ہوئی یہ وحی نازل ہوئی سورہ ضحیٰ، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو سلسلہ بند رہا، جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا۔ اس پر آپ کو تسلی دی کہ وحی کا سلسلہ کسی ناراضگی کی بنا پر بند نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ وقفہ مزید وحی کے برداشت کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ جا کر بہت زیادہ ورزش کر ڈالے تو اگلے دن ٹرینر کہتا ہے کہ بس آج کچھ بھی مت کرو، آج رہنے دو، ایک دن جو ہے تھوڑا آرام کر لو، یہ ہوتا ہے۔ جیسے دن کے بعد رات کا سلسلہ تازہ دم ہونے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کی شدت کے عادی نہ ہوئے تھے۔ فرمایا قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا۔ آپ کی زندگی کے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا آپ یتیم نہ تھے؟ اللہ نے بندوبست کیا۔ آپ کو ناواقف راہ پایا تو ہدایت بخشی، آپ کو نادار پایا تو مالدار کر دیا۔ لہٰذا اس نعمت کا حق یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے، سائل کو نہ جھڑکیے، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ اس صورت کے اندر کئی ایک باتیں ایسی ہیں جس کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کر لینا چاہیے۔ یہاں پر اول تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے پہلے آپ کے ساتھ تھے۔ کب سے؟ ابھی تو وحی کا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا ہے، تبھی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
الگ طرح کی جو ہے ایک رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ یتیم تو پیدا ہوئے لیکن ابتدائی پرورش 4-5 سال کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابو طالب جو آپ کے چچا تھے دادا کے انتقال کے بعد انہوں نے پرورش کا ذمہ لیا، اور انہوں نے تو ایسا حق ادا کیا پرورش کا کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ایک سگا باپ اپنی اولاد کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک سگا باپ اپنی اولاد کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا جتنا ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا۔ اکیلے پورے مکہ کے جو دشمن تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی راہ میں حائل تھے، ایک دیوار بنے ہوئے تھے، اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی جب نہیں مانتے ہیں تو واقعہ میں پچھلے دنوں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ بہرحال تو جب آپ یتیم تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا، اور پھر فرمایا کہ ناواقف راہ پایا تو ہدایت بخشی، یعنی آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ جو ہے میں نے آپ کو نادار پایا تو مالدار کر دیا۔ مالدار کس طرح سے کیا کہ ایک دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آفر کی، خود سے نکاح کی، جبکہ اس سے پہلے کئی ایک لوگ جو ہے مکہ کے دوسرے مرد حضرات جو ہے ان کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا نکاح سے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا پیغام انہوں نے خود دیا، اور وہ ایک مالدار خاتون تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال ہوتی ہے، اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی مال لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کا سفر کر چکے ہوتے ہیں۔ اب ایک تو وہ مالدار خاتون تھیں، تجارت کے لیے مال چاہیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مال تجارت کے لیے بیوی کا مل گیا۔ اس کے بعد ایک کامیاب تجارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی ہے نا، 15 سال ایک بہترین تاجر کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، اور جس وقت آپ کو نبوت مل رہی ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 25,000 دینار تھے اس وقت۔ کتنے؟ 25,000 دینار۔ اگر اس کو کلو میں لائیں گے نا تو 55 کلو سونا ہوتا ہے۔ کتنا؟ 55 کلو سونا۔ اتنے مالدار تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تو جب آپ کو نبوت ملی تو چونکہ داعی کو جو ہے نا دل جوئی کے لیے پیسے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، تو سارے پیسے گویا جو ہے اسلام کے فروغ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر خرچ کر ڈالے۔ اور پھر اس کے بعد تو مزاج ایسا ہو گیا کہ ادھر کہیں سے آ رہا ہے وہ بھی تقسیم ہو جا رہا ہے، آ رہا ہے وہ بھی تقسیم کر دیا جا رہا ہے۔ تو ہم کو بعد کی زندگی تھوڑا بہت ہم سنتے ہیں، جان لیتے ہیں، لیکن پہلے کی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے۔ اور خود جو ہے مکہ کا جو سردار ہے اس کے پوتے ہیں، مکہ کا جو سردار ہے اس کے بھتیجے ہیں، کوئی خاندان بھی اعلیٰ خاندان۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی صورت میں وعدہ کیا کہ جو بھی رکاوٹ اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی، آنے والا دور اس سے بہتر ہوگا، اور اللہ ایسی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اب ایک طرف ہم مکہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھتے جائیں دھیرے 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 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہوتا جاتا ہے، ہر دن پہلے دن سے بہتر ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ایک مسلم ملک کے حکمراں بن جاتے ہیں، ایک اسلامی ریاست وجود میں آتی ہے، آپ اس کے حکمراں ہیں۔ یتیمی سے بات شروع ہوتی ہے اور حکمرانی تک پہنچتی ہے، ہر دن پہلے دن سے بہتر۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہوگا۔ ابھی وعدہ کیا جا رہا ہے مکہ میں جب آپ کو نبوت دی جا رہی ہے۔
لیکن اس سے پہلے بھی ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا گیا ہے۔ آپ کا نام قیامت تک پوری دنیا میں گونجتا رہے گا، بس طریقہ یہی ہے کہ دعوت کی مشقت کے ساتھ اپنے رب سے لو لگائیں۔ سورہ 3 میں بڑے رسولوں کی دعوت کے مراکز انجیر کا پہاڑ یعنی جودی جہاں سے نوح علیہ السلام کی دعوت پھیلی، زیتون کا پہاڑ زیتون یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز یعنی بیت المقدس، کوہ طور موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا مقام اور امن والا شہر مکہ، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں پر وحی کے مقام کی قسم کھا کر کہا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ یہ اسی آیت کی ترجمانی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی۔ مگر جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ لعنت کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ان دینی مرکزوں کی تاریخ سے ثابت قوموں کے انجام اور نیکوکاروں کی عزت افزائی کے واقعات کے بعد بھی اب کیا دلیل ہے تمہارے پاس جزا و سزا کو جھٹلانے کی؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یقیناً اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ یہ سورہ 3 تک کا خلاصہ ابھی ہمارے علم میں آیا ہے، بقیہ انشاءاللہ کل ہمارے مطالعے میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے